السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النحل انشاءاللہ کرنی ہے، آیت نمبر 84 سے رکو سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ویوما، اور جس دن نبعثو، ہم اٹھائیں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، ثم پھر لا یؤذنو، نہ اجازت دی جائے گی سوری للذین، واسطے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ولا ہم اور نہ ہی وہ یستعتبون، عذر قبول کیے جائیں گے، یعنی ان کو عذر پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا، یعنی یہ کہ وہ توبہ کر سکیں یا کوئی بہانہ لگا سکیں، اس دن یہ بھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ رکوع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے انسانوں پر اپنی نعمتیں تمام کیں، اور جب آپ یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں کہ اللہ ہی تمہارا خالق مالک ہے، اور دیکھو تو ذرا اس نے کتنی نعمتیں تم تک پہنچائی ہیں، اور اس کے باوجود بھی لوگ نہ مانیں، تو پھر آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں سے کیا مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اب اس رکوع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی حسرت کا اندازہ کرو جنہوں نے دنیا میں توبہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں مڑے، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ پچھلی آیت میں آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، وہ اکثرهم الکافرون، تو اکثر ان میں سے کافر ہی ہیں۔ تو اب ذرا سوچو کہ قیامت والے دن حال کیا ہوگا کہ ہر امت میں سے ایک شہید یعنی گواہ کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر امت سے مراد ہر وہ قوم ہے جس کے سامنے جس کے پاس رسول بھیجا گیا تھا دنیا میں، یعنی ان پر حجتیں تمام کی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو قیامت والے دن اب جب عدالت قائم ہوگی تو ہر امت کا ایک گواہ، یعنی وہاں پر ایک فرد یا ایک گواہ سامنے لایا ہوگا۔ یہ ہر امت میں سے اس امت کا نبی ہو سکتا ہے یا وہ نیک بندہ جس نے اللہ کا پیغام پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کو پہنچا دیا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہاں پر ان امتوں کی بات کی جائے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ امتیں جیسے قوم نوح، قوم صالح، قوم ہود، اور اسی طرح باقی قومیں جن کی طرف خاص طور پر رسول آئے تھے اور انہوں نے حق کا پیغام ان تک پہنچایا، تو وہ رسول ان کے درمیان کھڑے کیے جائیں گے۔ لیکن جیسے اب تو رسول نہیں آئے گا، تو مختلف قوموں کی طرف رسولوں کی یعنی رسولوں کا کام جو سر انجام دے رہے ہیں وہ صالح لوگ بھی کھڑے کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی نیک آدمی یا نیک صالح انسان جس نے رسولوں کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، قوموں تک پہنچایا، اور یہ مختلف قومیں ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے جو ابھی تک آ رہی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گزرے کتنے سال گزر گئے، اور اس کے بعد قیامت تک مختلف قومیں آتی رہیں گی، تو ان قوموں تک جو جو بھی پیغام پہنچاتا رہے گا تو وہ ان میں سے نیک اور صالح لوگ جو ان سے ہیں وہ گواہ کے طور پر ان کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے پیغام پہنچانے میں ویسا ہی فریضہ ادا کیا ہو جیسے انبیاء نے کیا، یعنی حق کو حق کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا ہو۔ تو گواہوں کی یہ گواہی جو ہے وہ کافروں کے لیے اتمام حجت کے طور پر ہوگی اور مفصل ہوگی، یعنی وہ گواہ یہ گواہی دے گا کہ فلاں فلاں لوگوں نے میری بات تسلیم کی تھی اور فلاں فلاں لوگ اکڑ گئے تھے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت انسان پکڑ میں آتا ہے نا، اور جب وہ قیامت کے دن کی سختیاں دیکھے گا اور جہنم اپنی پوری یعنی جکڑی بھی سامنے لائی جائے گی اور اس کا وہ غیظ و غضب دیکھے گا، تو وہ چاہے گا کہ اس سے بچ جائے۔ تو خواہ اس کے سامنے اس کا ریکارڈ بھی لایا جائے، اس کو بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال بھی پکڑا دیا جائے، سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو کسی طرح سے چھڑانے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہاں پر عدالت پوری قائم ہوگی اور گواہ لائے جائیں گے کہ بھئی ان لوگوں نے حقیقتاً اللہ کا پیغام نہیں مانا تھا اور سرکشی اور بغاوت ہی دکھائی تھی۔ اور اسی طرح یہ کہ نہ صرف خود راہ سے رکے بلکہ راہ حق کی مخالفت میں مختلف طرح کے کام کیے، انبیاء کو یعنی ہمیں کیسا کیسا جواب دیا۔ اب انبیاء گواہی دے رہے ہیں نا، تو وہ بتائیں گے کہ ہم نے ان کو پیغام پہنچایا، انہوں نے آگے سے ہم پر یعنی ہم سے بحثیں کی۔ اسی طرح اگر کوئی نیک صالح انسان ایسا کر رہا ہوگا تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ وہاں پر یہ سب کچھ بتائے گا اور بتائے گا کہ مجھے کیا جواب دیا تھا ان لوگوں نے۔ تو اس گواہی کے دوران قافلوں کو بولنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ثم لا یؤذنوا، پھر وہ اجازت نہیں دیے جائیں گے، للذین، واسطے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔
تو اور پھر ایک تو یہ کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. آپ جانتے ہیں نا کہ ہاتھوں یعنی منہوں پہ مہر لگ جائے گی، ان کی زبانیں خود بولیں گی ان کے خلاف، تو یہ صورتحال ہوگی. تو اس وقت وہ چاہیں گے کہ اللہ کے حضور توبہ کر لیں، یعنی جس کی طرف انبیاء ان کو بلاتے رہے لیکن دنیا میں تو وہ توبہ نہیں کی، وہاں پر وہ چاہیں گے کہ یستعتبون، کہ وہ یعنی عتبہ ہوتا ہے یعنی کسی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ناراضگی کو دور کرنے کی طلب کرنا. ٹھیک ہے، یعنی استعارہ کے طور پر یعنی لے لیں کہ یعنی وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس طرح سے انہوں نے دنیا میں ناراض کر دیا اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب سے زیادہ غیظ و غضب میں ہوں گے، تو یہ لوگ چاہیں گے کہ ان کو مہلت دی جائے، یعنی ان کا عذر لیا جائے اور ان کو کچھ بولنے کی اجازت دی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کر دیں، خفگی کو دور کریں، لیکن ان کو یہ اجازت ہی نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، یستعتبون باب استفعال سے بھی ہے نا کہ طلب کرنا، کہ کسی کی ناراضی دور کرنے کے لیے یعنی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے یعنی طلب کرنے کی خواہش کرنا کہ آپ یہ لے لیں. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر وہ قبول نہیں کی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے. یعنی عام الفاظ میں اس کو یہ سمجھ لیں کہ کافر جب میدان محشر کا یہ ہولناک منظر دیکھیں گے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں گے، لیکن اس وقت ان کو توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کا موقع تو صرف دنیا میں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ توبہ کرنے کی جو توفیق ہے نا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے کہ جب ہمیں توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے نا تو پھر سمجھے کہ توبہ قبول بھی ہو جاتی ہے. جب ہم اس کی پوری شرائط کے ساتھ دنیا میں توبہ کر لیتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن یہ تبھی تک ہے جب تک کہ موت کی آخری ہچکی آ جائے اور جان لبوں پر آئے، تو اس لمحے سے توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب وہ دیکھیں گے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ، تو نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. اب اس کے بعد حال یہ ہوگا کہ نہ تو ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، اور اس طرح سے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے جو عذاب ان کو ملنا ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے مختلف طرح کے درجے ہیں. جس طرح سے نیکیاں کر کے انسان اوپر کے درجے چڑھتا ہے، اسی طرح برائیاں کر کے نیچے کے درکات کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ مختلف طرح کے درکات ہوتے ہیں کہ اور سزائیں بھی اور عذاب بھی اسی طرح مختلف طرح کا ہوگا. جیسے جہنم میں جو لوگ پھینکے جائیں گے تو اگر تو وہ کافر ہیں تو وہ خالدین فیہا ہے نا، ان کے لیے آتا ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن اگر وہ مسلمان وہاں پر جائیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنے گناہوں کے مطابق جتنے بھی دنوں کی، سالوں کی سزا پائیں گے. یا اسی طرح کافر ہیں تو وہ بھی مختلف طرح کی سزائیں وہاں پر پا رہے ہوں گے. تو جو سزا جس کے مطابق جس کو اس کو دی جائے گی، فلا یخفف عنہم، وہ ان سے ہلکی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. نہ تو وہ اس سزا میں کوئی کمی واقعہ ہوگی، یعنی اس کی جو شدت ہے وہ وہیں کی وہیں رہے گی. دنیا میں آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی بھی عذاب، تکلیف، جیسے صرف ایک سر درد ہی ہونا آپ کا شدید قسم کا، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں کمی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لینا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی پین کلر لیتے ہیں، کبھی دعائیں کرتے ہیں، کبھی دباتے ہیں، مختلف طرح کے ہیلے کرتے ہیں، آخر کار اس میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح دنیا میں اگر کہیں آگ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آخر کار اس میں وہ ایندھن ختم ہوتا ہے تو وہ کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. لیکن جہنم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ اتنی یعنی شدید بات ہے. ولا ہم ینظرون، اور پھر یہ کہ مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے، یعنی تھوڑی دیر کا بریک بھی نہیں آئے گی. تو دنیا میں کیا ہے کہ آپ نیند آ جاتی ہے نا جیسے، تو اس سے درد میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے. یا یہ کہ اسی طرح جہنم میں تو موت بھی نہیں ہے نا، تو نہ جنت میں موت ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس میں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جو آیات ہیں نا اس طرح کی جو بھی آتی ہیں، یہ انسان کو ذرا کیا شیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ اگر ہم ابھی بھی نہیں پلٹے ہیں تو اب پلٹ جائیں. کیونکہ یہ جو پچھلی دونوں آیات یہ جو گزری ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن کی حسرت دکھائی جا رہی ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہوتے، اور ہم خود کو طرح طرح کی تعویلیں دیتے ہیں، یا ہم کسی مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے کوئی فتویٰ لے لیتے ہیں. تو لیکن سوچنے والی بات ہے کہ وہ فتویٰ لے کے بھی نا اگر انسان کے اندر ایمان ہو نا تو اس کو وہ فتویٰ چین نہیں لینے دیتا، وہ اس کو
یعنی جو کہتے ہیں نا پرک کرتا رہتا ہے اس کو نا، تھوڑا تھوڑا جیسے پینسل کے نوک ہوتی ہے نا، چبھتی رہتی ہے. تو دنیا میں انسان کو اس سے سمجھ پکڑنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اسی دنیا میں سنوار لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہم جو کر رہے ہیں نا، جس طرح کی ہم تیاری کر رہے ہیں ویسا ہی وہاں پر ہمیں بدلہ مل جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا، اور جب رَأَى الَّذِينَ، دیکھیں گے وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، یعنی اپنے شریکوں کا مطلب ہے وہ باطل شریک جو انہوں نے اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرا رکھے تھے. الذین، وہ جو، کنہ تھے ہم، ندعو، ہم پکارتے، من دونی کا، تیرے سوا. تو جب مشرک لوگ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، یا اے ہمارے رب، یہی تو ہیں وہ شریک جن کو ہم تیرے علاوہ معبود بناتے تھے، یعنی یا تیرے ساتھ معبود ٹھہراتے تھے. فَأَلْقَوْا، تو وہ ڈال دیں گے، علیہم، ان پر، القولا، بات کو، انکم لکاذبون، کہ بے شک تم تو جھوٹے ہو. اب یہ وہاں پر یہ ان دونوں کا جو حال ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے، یعنی لیڈرز کا یا فالوورز کا آپ کہہ سکتے ہیں یہاں، یہ کہ وہ جھوٹے معبود اور جو جن جو انہوں نے خود ٹھہرا رکھے تھے، ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے اس کا، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ وہ انہی کی طرف بات ڈال دیں گے کہ انکم لکاذبون، کہ بے شک تم جھوٹے ہو. یعنی جن کو یہ حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر وغیرہ سمجھ کر ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور ان کو یعنی اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے. یعنی شرک کی وہ تمام اقسام جو آپ یاد کر لیں، عبادت میں شریک ٹھہرانا، جو چیزیں اللہ کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کا حق ہے کہ ہم وہ کریں، اور سجدہ، رکوع، یا جو بھی عبادت کے خاص شعائر ہیں وہ، یا پھر مانگنا بھی اللہ ہی سے ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر ان شریکوں سے مانگنا، یا ان کے نام کی نظر نیازیں دینا، ان کے وہاں پر چڑھاوے چڑھانا، یا جو بھی طریقے وہ دنیا میں بنائے رکھے ہوئے تھے جو کہ خاص اللہ کے ساتھ منسوب ہیں، تو یہ انہوں نے جھوٹے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پر ان کو کہیں گے وہ جھوٹے شریکوں کو کہ یعنی وہ جھوٹے نہیں ہیں، آپ یہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ وہ شریک ہوں جو کہ خود نیک لوگ تھے، لیکن ان کے گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کو شریک ٹھہرا لیا. ٹھیک ہے، جھوٹے یہاں پر وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ باطل معبود ہیں، یعنی جن کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے. مخلوق کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یہ تو خالق ہی کا حق ہے. تو وہ اپنے پکارنے والوں کو، یعنی جن کو وہ پکارتے تھے، تو کہیں گے یا اللہ یہی تو ہیں کہ جن کے ہم یعنی بن کر رہے. تو وہ آگے سے ان کی بات کو انہی پر پلٹا دیں گے اور کہیں گے انکم لکاذبون، تم خود ہی جھوٹے، کہ بے شک تم جھوٹے ہو، کیونکہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہم لوگوں کی حاجت روائی کر سکتے ہیں تو ہمیں پکارو. اگر تم لوگ ایسا کرتے بھی رہے ہمارے مرنے کے بعد تو ہمیں تو اس کی خبر بھی نہیں تھی. تم نے غلط، جھوٹی، من گھڑت باتیں ہم سے منسوب کر رکھی تھیں. تو ایسے سارے عقیدے سراسر جھوٹ اور باطل پر مبنی تھے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے بعض اوقات آپ نے بیک ہوم میں بہت ساری ایسی سٹوریز سنی ہوں گی نا، کہ جس میں جن پیروں کی عبادت کی جاتی ہے ان کے مزار بنا لیے گئے ہیں. وہ پیر یا جو نیک لوگ تھے اپنے زمانے کے، وہ تو خود لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر انہی لوگوں کے مرنے کے بعد ان کو اپنا باطل معبود بنا لیا. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ نیک صالح لوگ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو ان کی وہ بات نہیں سنتے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو یعنی ایسے ان کے معتقد ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ کے درجے پر لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ وہ خود ان کو اس چیز سے روکتے رہے. القوا، اور وہ ڈالیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، السلام، صلح، وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑتے تھے. اب یہ جب یہ سب ہر طرف سے دیکھیں راستے بند ہو گئے ہیں، نہ وہ بہانے کر سکتے ہیں، نہ ان کی زبانیں کھل سکتی ہیں، زبانوں پر مہریں لگ گئی ہیں، یعنی اعمال نامے سامنے نظر آ رہے ہیں، کیا کیا دنیا میں کر کے آئے، کیا کچھ کیا تھا. پھر یہ کہ گواہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ جن کا سہارا تھا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہم کسی مصیبت میں گر جاتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں بچا لے. تو دنیا میں انہوں نے حق کی تو مانی نہیں، حق کی مان کر نیک اعمال تو نہیں کیے، نہ ہی اللہ کی طرف جھکے، بلکہ باطل معبودان یا کچھ من گھڑت عقائد کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگیاں خراب کیں. تو وہاں پر اب یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ شریک ہی ہمیں کچھ سہارا دے لیں. تو جب وہ ان شریکوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ تو خود ان پر بانٹ کو ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں یہ کہا ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، تو اس وقت اب اللہ کی طرف سلامتی ڈال دیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے
کہ جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ کے سامنے ہماری تو کوئی سفارش نہیں ہے، اور یہ تو بزرگ ہستیاں جن کو ہم اولیاء اللہ سمجھتے تھے اور ان کو پکارتے تھے، یہ تو خود اللہ کے حضور ناتواں عاجز بندوں کی طرح کھڑے ہیں اور الٹا ہمیں ہی بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا اور جھوٹ کیا. تو وہ ساری سفارش کے جو عقائد ہیں یا سستی نجات کے جو افسانے انہوں نے تراش رکھے ہوں گے، وہ وہاں پر ان سے سب کچھ گم ہو جائے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اب اس وقت وہ چاہیں گے کہ اللہ کے حضور عاجزی پیش کریں، فرما بردار بن جائیں اس کے آگے، اس سے صلح کر لیں. یعنی ایک طرح سے یہ بات آپ یہ دیکھیں نا کہ دنیا میں حق و باطل کی جنگ جاری ہے، اور حق کی طرف بلانے والے بھی لوگ ہیں، اور باطل کی طرف یعنی شیطان کے جتنے پجاری ہیں نا، آپ یہ دیکھیں وہ بھی اپنے ایکسٹریم پر جا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی. ایک فرقہ جو ہے وہ قیامت تک حق پر جہاد کرتا رہے گا. اب اس کو آپ وہاں پر امیجن کر لیں کہ اب یہ حق اور باطل کی اس جنگ کا فیصلہ دنیا میں کبھی ہوتا ہے، کبھی ایک ڈول بھاری رہتا ہے، کبھی دوسرا، یعنی کبھی حق جیت جاتا ہے کبھی باطل. لیکن وہاں پر جو عدالت قائم ہونی ہے نا، تو اس دن پھر ان کو پتہ چل جانا ہے کہ باطل ہی شکست کھائے گا. تو اب ان کو یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں بچانے والا ہو، تو اللہ کے سامنے فرما برداری ڈالیں گے. لیکن وہاں پر تو کوئی اب فائدہ نہیں ہے نا. جو دنیا میں انہوں نے سوچا کہ ہم یہ اعمال کر لیں گے تو بچ جائیں گے، یعنی آگے دیکھیں کہ قرآن بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے اس کو بھی وظیفوں کی کتاب بنا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فلاں وظیفہ کر لو تو چاہے نمازیں نہ بھی پڑھو تو گزارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی، اور یہ کہ فلاں پیر کا دامن تھام لو تو وہ بڑا نیک تھا اپنی زندگی میں تو تمہیں بچا لے گا. لیکن اس بات کا انکار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی طرف بلایا تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر خاندان والے کو، جیسے اپنی پھوپھیا صفیہ بنت عبد المطلب، پھر پکارا محمد فاطمہ بنت محمد، کہ دنیا میں تو میں تمہارے ساتھ خاندانی کوئی طریقہ لحاظ کروں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اور آپ نے ان کو ایک ہی کلمے کی طرف بلایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، تو تفلیحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر دیا گیا ہے، اور سفارش بھی وہیں پر ہی ہے نا، یہ شفاعت بھی وہی ہے جس کے پاس ایمان ہوگا اور اس نے اعمال صالح بھی کیے ہوں گے، لیکن اپنے بشری تقاضوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی. لیکن جو حق کی راہ سے ہی بھٹک گیا اور باطل میں چلا گیا اور اللہ کے سامنے اس نے بغاوت کر دی، تو یہ آ رہا ہے کہ پھر اس دن وہ سلامتی ڈالیں گے، اس دن وہ ہار جائیں گے اللہ کے حضور، لیکن پھر وہ ان سے قبول نہیں ہوگا، اور جو انہوں نے باطل عقائد گھڑے ہوئے تھے سب ان سے ضائع ہو جائیں گے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. اب نہ صرف یہ کہ اپنے راہیں کھوٹی کیں، یعنی ان کا اکہرا جرم نہیں ہے، ان کے دوہرے تہرے جرائم ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ ہم مسلمان بھی گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھا کریں کہ کیا آپ اللہ کے سامنے بغاوت کرتے ہوئے کوئی گناہ کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ پردہ نہیں کر سکتے پراپر، تو کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نے ہم پہ ظلم کیا ہے اور ہمیں کیوں پردے کا مکلف ٹھہرا دیا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتی اور یہ کوئی پرانا مذہب ہے اور یہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں ہیں. تو اس طرح کے عقائد کا بگاڑ جو ہے نا، یہ دراصل اللہ کے سامنے سرکشی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ایسے خیالات دوسروں کو ٹرانسفر کرنا بھی کیا ہے، صدو عن سبیل اللہ. ایک دوسرے مومن یا تائب بندے کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں جانتی ہوں یہ حکم تیری طرف سے، یا پردے کے علاوہ کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے، لیکن اور میں اس پر عمل پیرا ہونا چاہتی ہوں، لیکن مجھ سے ہوا نہیں جاتا، تو مجھے توفیق دے دے. اور کبھی انسان پھر اس حال میں چلا جاتا ہے کہ جیسے مومن پر تو ایک گناہ بھی جو ہے پہاڑ کی طرح بھاری بن جاتا نا، تو وہ پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے. وہ یعنی دوسرے گروپ میں نہیں ہوتا. وہ یہ دیکھا کریں کہ آپ حق کے ساتھ ہیں کہ باطل کے ساتھ. لیکن یہ کافروں کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے تو کھلا مخالفت کی، دین کی راہ سے خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی اس راہ سے روکا. صدو عن سبیل اللہ، اس کی مخالفت کرتے رہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. اب یہ پہلے شان نزول کے اعتبار سے تو وہی جو مشرکین مکہ ہیں یا ہر قوم میں جو بھی نام ماننے والے تھے انہوں نے جو کیا اس کا بیان ہے، لیکن ہم سب اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں، کیونکہ آگے یہ جو حق و باطل کی جنگ ہے نا، یہ بڑی مکس اپ ہوتی جا رہی ہے. بہت سے دین کے ایسے احکامات ہیں
جو کہ واضح طور پر بتائے گئے ہیں کہ ماننے ہیں، لیکن اس میں ہم نے آگے سے آگے دو رائے نکالنی ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ ہم اپنی خواہش نفس پر جو عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ کفر کی راہ پر نہ ہوں، اور ایسے نہ ہوں کہ ہماری وجہ سے لوگ دین سے رک رہے ہوں یا دین کے کسی حکم کو کا مذاق اڑاتے ہوں. تو انہوں نے نہ صرف خود رکے، کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، مختلف طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے لوگوں کے حق میں، لوگوں کو حق قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے، ایمان لانے والوں پر ظلم و تشدد کرتے رہے. ٹھیک ہے، یعنی جو بیچارہ ایمان لے آئے وہ ثابت قدم ہو جائے، اس کا مذاق اڑانا، یہ تم کس دین پر چل پڑے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. آپس میں ہی مسلمانوں میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے زدناہم عذاباً فوق العذاب، ہم دیں گے ان کو ایک عذاب اوپر عذاب کے. یعنی جس طرح انہوں نے کہرا نہیں دوہرا تہرا جرم کیا تو ہم ان کو عذاب کے اوپر عذاب دیں گے. جیسے ابھی بتا رہی تھی نا کہ مختلف اعمال کے مطابق ان کو جزا دی جائے گی، ان کی یعنی سزا دی جائے گی، عذاب مختلف طرح کے ہوں گے. تو اب ان کا تو عذاب اتنا شدید ہے کہ ایک کے بڑھ کر دوسرا عذاب. ٹھیک ہے، وہ جس طرح انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے. اور ان کا فساد کیا تھا؟ لوگوں کو دین کی راہ سے روکنا، حق کی راہ سے روکنا، باطل کی طرف لے جانا. یہ سب کیا کرتا ہے؟ دنیا میں فساد پھیلانے کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کل الٹا حساب ہو گیا ہے. ہم مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ تم جو حق کی بات بتا رہے ہو، اگر بہت سے علماء سے یہ سوال کیا جاتا ہے نا، آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ تم لوگ آخر اس بات میں متفق کیوں نہیں ہو جاتے کہ ہر شخص اپنے اپنے مطابق اللہ کی عبادت کرتا رہے اور جس طرح مرضی وہ اللہ کے بارے میں سمجھتا رہے، تو اس طرح سے فساد نہیں ہوگا. یعنی وہ الٹا مسلمانوں کو فسادی کہتے ہیں کہ یہ آخر ہمیں ایک کلمے کی طرف اور توحید کی طرف کیوں بلاتے ہیں. ہر شخص اپنی عقل کے مطابق جس کو اپنا وہ معبود سمجھے اس کی عبادت کرتا رہے، تو اس سے دنیا میں بڑی خوشحالی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی کیا خوشحالی. ٹھیک ہے، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ہر شخص کو اپنی مرضی پر لگا دو کہ وہ اپنی مرضی سے ہی مذہب کا انتخاب کرے، اپنی مرضی سے ہی سارے کام کرے، تو پھر ہی تو فساد برپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس فساد کی وجہ سے جو زمین پر کرتے رہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا حق ہے جس کو مان جانے کا صلہ جنت ہے. جنت یعنی ایسی چیز ہے کہ وہ حال کی بدولت بھی نہیں مل سکتی، اور اس کا انکار کرنا اور یہ دراصل زمین میں فساد پھیلانا ہے کہ لوگوں کو اس کے خالق سے ہی ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اب کیا فساد ہوگا کہ رب جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور لوگوں کو بھی اسی راہ پر لگا دیا جائے، اور اس کو یعنی اس کی پہچان، اس کی معرفت کی طرف آنے ہی نہ دیا جائے. حالانکہ دنیا کی ہر شے پکار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحدانیت کی گواہی دیتی ہے. ہمارا اپنا نفس، کائنات، ہر جگہ پہ پھیلی ہوئی نشانیاں کس کی طرف بلاتی ہیں؟ ہمیں اپنے خالق کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہمارے ضمیر کے اندر پھونک دیا گیا ہے. لیکن جب لوگ نہ صرف شیطان کی باتیں مان کر اللہ کے راستے سے رکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا فساد ہے نا، کہ انہوں نے لوگوں کی سوچ کی راہ پر پہرے بٹھائے اور ان کو اور بعضوں کا تشدد کے ذریعے بھی روکتے ہیں. تو یہی فساد ہے کہ اور اس فساد کا بدلہ پھر وہ اللہ کے ہاں پائیں گے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور پھر فرمایا کہ اور جس دن ہم اٹھا کھڑا کریں گے فی کل امتن، ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ، علیہم اوپر انہی کے یعنی ان کے خلاف، من انفسہم ان کی جانوں میں سے، وجئنا اور لائیں گے ہم بکا ساتھ آپ کے، شہیدن ایک گواہ، علی ہؤلاء اوپر ان کے، ونزلنا اور نازل کیا ہم نے علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، تبیاناً واضح کرنے والی، لکل شیء واسطے ہر چیز کے، وہدن اور ہدایت، ورحمتاً اور رحمت، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے. تو ذرا تصور کرو، اب پھر اسی دن کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تو ذرا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی وہی جو نبی اٹھایا جائے گا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گواہوں پر گواہ لایا جائے گا. سبحان اللہ. اس میں ہم پہلے یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ یہ آیت سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریاکشن تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. میں نے عرض کی بھلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سناؤں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر دوسرے سے سننا مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت پیچھے بھی گزری ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہاؤلائی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب دوسرے انبیاء بھی ہو سکتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے ہی جو آیت کی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ گواہ انبیاء کی امتیں اگر ہوں گی تو وہ نبی ہی اس قوم پر گواہ ہوگا، اور ان گواہوں پر یعنی ان انبیاء پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان انبیاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے وہ بلایا جائے گا۔ تو اور پوچھا جائے گا کہ کیا واقع اب گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے نا، تو گواہی کس بات کی ہوگی کہ کیا ان سابقہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ تو اس لحاظ سے کیا یہاں سے ایک تو سب سے پہلے تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور اسی فرط مسرت اور انبساط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی جو ہم نے گواہوں کی بات پڑھی نا کہ قیامت تک جو بھی لوگ جو بھی قومیں اٹھائی جائیں گی تو ان قوموں پر ظاہر انبیاء تو نہیں بھیجے جائیں گے، وہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو انبیاء کی اس وراثت کو لے کر آگے چل رہے ہیں، انہی میں سے کوئی صالح بندے اٹھائے جائیں گے نا۔ تو ذرا سوچیں اگر آپ کو گواہ اٹھایا جائے اس دن تو آپ یعنی انسان کی شکر گزاری کا کیا حال ہو کہ اللہ کے ہاں یہ ایک ایوارڈ مل جائے کہ اللہ میں نے تیرا کام کیا تھا دنیا میں جا کے، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کہ ان کی عاجزی اور ان کی یعنی خوشی سے ان کے آنسو بہنے لگے کہ اللہ نے ان پر کتنا بڑا فضل کیا ہے۔ اور اگر یہاں پر ہاؤلائی سے مراد لوگ لیے جائیں یعنی امت کے لوگوں کو سمجھا جائے جو اس وقت موجود تھے، تو یہ ایک بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں، اس صورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت بھی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور محبت اپنی قوم کے لیے، خواہ وہ ابھی مسلمان نہیں بھی ہوئی تھی تو کیسی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر بہت مہربان تھے، تو اس خیال سے بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور اس کے علاوہ ہاؤلائی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ مراد لیے جا سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں وہ پھر آتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے تو انہیں آنے دیں گے اپنے حوض پر، لیکن پھر فرشتے بتائیں گے کہ نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، یعنی بدعتی ہو گئے تھے، تو بدعتیوں کو وہاں پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے روک دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب یعنی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ بھی شکوہ کریں گے، مفہوم اس کا یہ ہے نا، سورہ الفرقان کی آیت میں ہی آتا ہے، مجھے وہ یاد نہیں آ رہی، کہ یا ربی میری قوم نے اس قرآن کو مہجورہ دور کی چیز بنا رکھا تھا، یعنی اس سے سبق نہیں لیتے تھے، اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے تھے، اس کو صرف وظیفوں کی کتاب بنا لیا یا اس کو سجا دیا اوپر طاقوں میں، یا اس کو پڑھ کے اور خوبصورتی سے یعنی پڑھا تو خوبصورتی سے، حفظ بھی کیا، لیکن وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترا، تو مختلف طرح سے ہم اس سے دور ہو گئے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے شفا نہ حاصل کرنا یہ بھی قرآن سے دوری ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری وہاں پر گواہیاں پیش کی جائیں گی کہ کس نے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا تھا، محض ایک عملیات کی کتاب بنا رکھا تھا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اخبارات ہیں، اخبارات کے ٹاپ پہ ایک ہیڈ لائن تو ہوتی ہے آیت کی صورت میں، اور نیچے جو بے حیائی اور بعض اوقات جو سیاسی باتیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا گیا ہوتا ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو یعنی یہ مذاق ہے آیت قرآن سے۔ تو یعنی ان لوگوں کو قرآن کے احکامات سے تو کوئی غرض نہیں تھی، اور صرف انہوں نے اس کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے تھام رکھا تھا، یا فرقہ وارانہ تعصب کے طور پر ان کی غلط تعویل کرتے تھے۔ تو یہ ان سب لوگوں کے خلاف وہاں پر پھر گواہیاں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اوورآل بھی ہم دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کبھی ذکر کیا ہوگا کہ کتابوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں فقہ کی کتابوں پر، نماز کو کیسے پڑھنا ہے، اس طرح سنوارنا ہے، اس طرح کرنا ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، اسی پہ اتنی بحثیں ہیں، اتنی لڑائیاں ہیں، لیکن رب کون ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کو پہچاننا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس سے ہدایت لینی ہے،
یہ تو آپ کے علماء کے کورس میں بھی سب سے آخر نمبر پر ہوتی ہے یہ کتاب. یہ ہمارا سلوک ہے قرآن کے ساتھ. اور پھر اس علماء کے کورس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب بچے کو فقہ پڑھا دی تو بس کافی ہے, اب اس کو ترجمہ سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. 7 8 8 سال ایک بچہ ایک ادارے میں رہتا ہے, اس سے قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا, اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس کو قرآن سمجھانا نہیں آتا. یعنی اگر میں بہت ڈیٹیل تفسیر کی بات نہیں کر رہی, ہم جتنی تھوڑی بہت ہم کر رہی ہیں چلیں, تو ہفتے میں ایک کلاس لی, 8 10 سال ہو گئے ہیں ہمیں, آدھے قرآن تک چلو پہنچ گئے ہیں نا. تو وہ بچہ جو 7 7 8 8 سال ایک مدرسے میں صبح سے شام تک گزارتا ہے, اس کو آپ نے قرآن ہی نہیں کرایا. یہ کیا سلوک ہے آپ کا قرآن کے ساتھ؟ آپ نے اس کتاب کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہم جو سننے والے ہیں کم از کم ہم تو یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کے اندر یہ کتاب اتار دی ہے, کیونکہ اس کتاب کی تو دعوت تو ہو رہی ہے نا قیامت تک, جب تک یہ اٹھایا. تو یہ اتنی بڑی یعنی آپ کی طرف سے نعمت ہے جو آپ اپنے بچوں کو دے جائیں گے کہ ان کو قرآن کا ترجمہ ہی کم از کم آ جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو ترجمہ پہلے کرا دیا اور بعد میں اس کی فقہ بدل گئی تو میرے ساتھ یہ اس کی گھر میں ہی یعنی لڑائی ہو جائے گی. یعنی آپ کو اللہ پر وہ ہمارا ٹرسٹ اللہ پر ہے ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب ہم اس کو پڑھائیں تو اس کا دل کھلے, تو وہ اس کا شرح صدر ہو اور وہ اس سے جڑ جائے. ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ گواہی وہاں پر پیش ہونی ہے. یہ کتاب ہم تک آ گئی تھی, کیا ہم نے اس کو آگے پہنچایا؟ اب دیکھیں اتنا تو ہمارے اندر حوصلہ نہیں کہ کسی سکھ ہندو کو جا کے تبلیغ کریں, اپنی جو کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں ان کو ہی واپس لے آئیں, اپنے ہی بچے جو جا رہے ہیں چاہے وہ اسلامک اسکولوں میں جا رہے ہیں, لیکن دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. وہ جب گھر آتے ہیں تو ان کا مینرز بدلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ بڑھ گیا ہوتا ہے. کہاں ہے ایسی باتیں؟ بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے کہ جو دین سیکھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر فرقہ واریت کے جو شعلے ہیں نا وہ بھڑک رہے ہوتے ہیں کہ آج میں فلاں کو سمجھا دوں کہ تم غلط ہو, آج میں اس کے صحیح کر لوں. یعنی ہم نے لوگوں کو صحیح کرنے پر زیادہ کام فوکس کیا ہوا ہے بجائے حق کو آگے پہنچانے کے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایسے گروپ میں شامل ہیں جہاں پر آپ سارا دن اسی بات میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے آج یہ کر دیا وہ کر دیا, اس کو میں ٹھیک کر لوں, اس کو اپنی فکر پہ لے آؤں, تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ اس قرآن سے جڑ جائیں, اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ سبھی جو بھی اس جو قرآن سے جڑ جائے گا نا وہ سیدھے راستے پر آ گیا, وہ پھر اللہ کے راستے تک پہنچ جائے گا. اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, وہ چاہے وہ شیعہ کی فقہ پر ہے, اگر وہ توحید پر قائم ہے تو ٹھیک ہے, اسی طرح وہ سنی ہے یا بریلوی ہے یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم دوسروں کے جیسے بار بار کہا جا رہا ہے نا پیچھے بھی کہ ہم ان کے مذہب کو بدلنے والے نہیں ہیں, بلکہ ہم کیا ہیں کہ ان تک پیغام پہنچانے والے ہیں. یہ پیغام ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے پہنچانا ہے, اور آج ہی ہم اسی محفل میں کمٹ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ٹارگٹ کریں کہ 5 لوگوں کو پورا قرآن کور ٹو کور کرائیں گے, آیات کے ساتھ, یعنی 1 2 3 پوری آیات. یہ نہیں کہ ایک پیراگراف کرایا پھر کہا چلو یہ تو ملتی جلتی آیت ہے اس کو چھوڑ دیں, نہیں, پورا قرآن انشاءاللہ. پھر فرمایا قرآن ہی کے لیے ونزلنا, اور نازل کیا ہم نے علیکہ آپ پر الکتابہ کتاب کو تبیاناً واضح کرنے والی ہے, لکل شیء واسطے ہر چیز کو. اب اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے. ٹھیک ہے, یعنی ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں کہ بچوں کو پہلے فقہ پڑھائیں گے تو ہی وہ, بھئی ان کو یہ قرآن سب کچھ واضح کر دیتا ہے. اختلافات نہیں کرنے, محبت, احسان اور رواداری کے ساتھ آپس میں رہنا, جب یہ ٹریٹس بچے کے اندر آ جاتے ہیں نا تو وہ چل جاتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی ہر چیز کا بیان اس کتاب میں موجود ہے, تو یہاں پہ پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا یہ فلانے فنون کی کتابیں بھی اس میں ہیں, جغرافیہ ہے, طب ہے, تو یہ دیکھیں قرآن کا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی. یعنی نفسیات سے بڑھ کر کون چیز ہے جو آپ کو قرآن سے ملے گی, یا میڈیکل سے بڑھ کر. ٹھیک ہے, طب نبوی جیسے طبیان ہے نا واضح کرنے والی, قرآن ہی کی باتوں کو جب حدیث میں واضح کیا گیا ہے, تو آج کل کی میڈیکل سائنس آپ کی طب نبوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیونکہ صرف ایک چیز کی مثال پیش کر رہی ہوں, کیونکہ میڈیکل سائنس کا تو یہ حال ہے کہ بیماریاں پیدا کرو اور اس کے بعد دوائیاں پیدا کرو, جبکہ طب نبوی آپ کو کس پہ لاتی ہے؟ پرہیز, بیماریوں سے بچو, اس حد تک جاؤ ہی نہ کہ بیماریاں
پیدا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لیکن اگر اس کتاب میں کوئی طب، جغرافیہ یا تاریخ یا حیت کی بات آ گئی ہے تو وہ ضمناً ہے، ایسے علوم بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے، لیکن ہدایت کے لیے یا اس چیز کو سامنے رکھ کر اللہ کی معرفت پانے کے لیے یا زندگی کیسے گزارنی ہے، اس چیز کے لیے ہر چیز کا بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ یعنی ہم اس کو کھولنے والے بنیں اور اس سے سبق حاصل کرنے والے بنیں۔ ایک خاتون کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائیں، لیکن قرآن ہی کو کوٹ کر کے ایسے ایسے مضامین آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو حقیقتاً قرآن کے یہ سارے معجزات ہیں، لیکن یہ کتاب کیا ہے؟ وہ ہدن اور ہدایت ہے، یعنی یہ گائیڈنس ہے۔ اور وہ جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس آیت میں بھی آگے آ رہا ہے کہ یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے، رحمت ہے، و بشرا ہے اور خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو مان جاتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اس کے لیے یہ پھر گائیڈنس کی کتاب بن جاتی ہے، اسی پر پھر رحمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور پھر آخرت کی بشارتیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ لیکن ان تمام اس آخری چیز کو بشرا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بشارت، خوشخبری، ایسی خوشی کی خبر جو دل میں بس جائے، ریشے میں، رگو پے میں سما جائے۔ دنیا میں ہمیں خوشیاں ملتی ہیں نا، بچے نے کوئی کامیابی حاصل کر لی یا روزہ کھولتے ہیں تو ٹھنڈا پانی پی کے، لیکن وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ فور دا ٹائم بینگ ہوتی ہیں۔ لیکن وہ جو وہاں پر جنت کی خوشخبری ہے نا، وہ جو ہے وہ ایک دلوں کے اندر سما جانے والی ہے، اور مومنین اس خوشخبری کو اس دنیا میں بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت اداس ہوں اور آپ بڑے مایوس ہو رہے ہوں، کبھی کبھار اپنے گناہوں سے بندہ کبھی کبھار مایوس ہو رہا تھا، تو ایک دم سے کوئی ایسی چیز آپ کے اندر آتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری رحمت کے امیدوار ہیں کہ ہم ایمان تو لائے ہوئے ہیں نا، تو وہ چیز آپ کے دل کو سرور بخشتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سرور کو، اس خوشخبری کو پانے کے لیے پہلے اس کتاب کو اپنا رہنما بنانا ہوگا، اس کو گائیڈنس بک بنانا ہوگا، اسی سے ہدایت لینی ہوگی انشاءاللہ۔ ورحمتاً، اور رحمت لینی، اور رحمت پھر آئے گی اسی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرمانبردار بندوں کو شاندار مستقبل اور جنت کی دائمی اور لازوال نعمتوں کی بشارت دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی خوشخبری نہیں ہے، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کی بہاریں، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، تو ان کو پانے کے لیے پھر کام بھی اسی درجے کے کرنے ہوں گے، یعنی اپنا مقصد حیات متعین کرنا ہوگا کہ ہمارا مقصد حیات جانوروں کی طرح صرف کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، بچے پیدا کرنا نہیں ہے، یہ سب تو ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو زندگی میں دن میں ہم کتنا حصہ اللہ کی بندگی میں گزارتے ہیں، اس کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اگر ہمارے یہ خواہشات اور اس کو ہی پورا کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو وہ بھی پھر عبادت میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے دین کی راہ میں کیا کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی عبادت میں، اس کا حکم ماننے میں ہماری زندگی کا کتنا لمحہ صرف ہو رہا ہے، یا سارا دن ہم کسی اور ہی کاموں میں الجھے رہتے ہیں اور دن تمام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم نے اس خوشخبری کو پانا ہے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے، تو ہم نے اپنے لمحے لمحے کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگلی آیت انشاءاللہ کر لیتے ہیں، اور بس وہی کریں گے کیونکہ آیت تو چھوٹی ہے لیکن اس کی تفسیر ماشاءاللہ بہت لمبی ہے، اور یہ قرآن کے ہی حوالے سے ہے۔ اس ایک آیت کو ہی ہم سمجھ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی سنور جائے۔ آیت نمبر 90 ہے سورہ النحل کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسانی، اور احسان کرنے کا، و ایتائی، اور ایتا یعنی دینے کا، ذی القربہ، قرابت داروں کو، وینہا، اور روکتا ہے، عن الفحشائی، بے حیائی سے، والمنکری، اور بری باتوں سے، والبغی، اور زیادتی سے۔ منکری بری باتیں یا برائی سے، یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے ہی روکا گیا ہے، اور یہ 6 الفاظ اتنے وسیع المعانی ہیں کہ پورا لیکچر انہی پہ، یعنی ہر ایک چیز پہ تیار ہو سکتا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی آیت نہ ہوتی، صرف یہی ہوتی، یعنی آیت نمبر 90 سورہ النحل، تو یہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ سیدنا عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ اسی آیت کو سن کر میرے دل میں ایمان راسخ ہوا، اور میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاں گزین ہوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ عربوں میں بھی کچھ ایسے حنفاء تھے، حنیف تھے،
جو کہ تلاش کر رہے تھے کسی ایسے مذہب کو جو کہ راستی کی تعلیم دیتا ہو. تو اس آیت میں وہ سب چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اسی آیت کی جامعیت کی وجہ سے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اسے خطبہ جمعہ میں داخل کر کے امت کے لیے اسوہ حسنہ قائم کر دیا. اسی لیے ہوتا ہے نا کہ جب آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو اسپیچ تھوڑی بہت ہوتی ہے یا لیکچر ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ آیت ضرور ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یوزلی جمعوں میں یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے. تو اگر ان اوامر اور نواہی پر عمل کر لیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ سنور جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ کو، تو اللہ کی جب معرفت آ جائے گی، اس کی پہچان آ جائے گی کہ ہمیں اسی کا حکم ماننا ہے، تو پہلا حکم ہے العدل. عدل کا حکم دیتا ہے. یہاں پر میں نے عدل کا معنی برابری نہیں کیا جو کہ عموماً اردو میں کیا جاتا ہے. عدل کو آپ عدل ہی لیں گے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ عدل میں دو بنیادی معنی پائے جاتے ہیں: توازن اور تناسب کو قائم رکھنا، یعنی اعتدال. ٹھیک ہے. اعتدال میں برابری نہیں ہوتی، بلکہ اعتدال کیا ہے؟ توازن اور تناسب کو قائم رکھنا، دوسرے کا اس کا حق بے لاگ طریقے سے دینا. ٹھیک ہے. یعنی جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو عدل کے سہارے قائم کر رکھا ہے. یعنی پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے سیاروں میں اس قدر توازن اور تناسب اور ہم آہنگی ہے، یعنی وہ برابر کے فاصلے پر نہیں ہے، نہ ان کے درمیان ایک جیسی کشش ثقل ہے، لیکن وہ ایسے تناسب اور توازن کے ساتھ ہیں، اعتدال میں ہیں کہ ان کی کشش اور حرکت میں اگر کمی بیشی واقع ہو جائے تو زمین اور آسمان ایک دوسرے کو ٹکرا کر فنا کر دیں. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو عدل کا مطلب سمجھ آ گیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جتنا جیسا جس کا حق ہے اس کو وہ دینا. یہ برابر کی بات نہیں ہو رہی. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ میراث ہے، تو میراث میں اللہ کا حکم ہے کہ وہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا. تو یہ برابری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عدل ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق، کیونکہ مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے نا. اس پہ بھی عورتیں پھر خیر لمبی بحث ہو جائے گی، وہ اس پہ بھی وہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کیوں کم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتی کہ ماں باپ کی طرف سے بھی حاصل کرتی ہیں، حق مہر بھی لیتی ہیں، خامد کی طرف سے بھی پاتی ہیں. تو یہ دراصل اس کا عدل کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے. تو اب جیسے کائنات میں عدل ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کی تلقین کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو زمین پر بھی عدل قائم رکھا ہوا ہے. آپ کا یہ جو سارا پروسیجر ہے، جیسے پانی کا نظام ہے یا جو پیداوار زمین سے ہوتی ہے اور پھر واپس فضلات کی صورت میں زمین میں جاتی ہے، زمین ان سب کو سنبھالے ہوئے ہے. زمین میں جو فساد پیدا کیا نا وہ انسان کی حرکتوں نے دیکھا ہے نا، کیونکہ ہم عدل کو نہیں قائم کرتے ہیں. جہاں پہ جس چیز کو پھینکنا ہے وہاں پہ پھینکتے نہیں ہیں. گھر ہیں تو وہ ہمارے فساد کا شکار ہیں. یعنی کسی چیز کو حق دینے کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر ہم اس کی بات نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان کا حق دینا ہے، ہم یہ بات کر لیں کہ چیزوں کو ان کا حق دیا جائے. ٹھیک ہے. تو جہاں پر کھایا ہے وہیں پہ پڑا ہے. اور اسی طرح اور بھی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا صورتحال بن رہی. اوور آل آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اگر صرف 2 انڈسٹریز کو لے لیا جائے، ایک کپڑوں کی اور ایک کھانے پینے کی، تو ہم کس طرح بے تحاشا ضائع کرتے ہیں، پہنتے ہیں، اتار کے پھینکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ری سائیکل کر کے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ری سائیکل کہاں ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح فوڈ جتنا ویسٹ ہوتا ہے اس میں سے صرف 1/3 بچا لیا جائے تو آپ دنیا میں جو ہنگر پھیلی ہوئی ہے، جو اسٹارویشن ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن عدل نہیں ہے نا کہ کوئی ایک ہے جو کہ سارے ریسورسز کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹے ہوئے ہے اور لوگوں کو جانے نہیں دے رہا، اور الٹا شور کیا مچایا ہوا ہے کہ دنیا میں وسائل کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہی فساد ہے جس کے بھی پیچھے بات ہوئی ہے نا، کہ الٹا اللہ تعالیٰ کے نظام کو چیلنج کیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ وسائل پورے نہیں اتارے کہ اس وقت لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی مثالیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں عدل نہ ہر معاملے میں. عقائد میں عدل، آپ کے راست عقائد ہیں، وہی عقیدہ کیا ہے کہ توحید دراصل عدل ہے. اللہ کو اس کا حق دینا عدل ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا، اس کی ناشکری نہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، یہ سب عدل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ وہ خالق ہے نا، مالک ہے، معبود ہے، تو اس کی عبادت کی جائے گی. اور اسی طرح لوگوں کو ان کا حق دینا، ان کے حق سے ان کو کم نہ دینا. جیسے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ایک دفعہ جب ایک عورت فاطمہ نامی چوری کر کے آئی تھی تو آپ نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ دراصل عدل تھا کہ جس کا جس طرح کا عمل ہے اس کے مطابق اس کو پھر سزا بھی دینی، اور یہ سب کچھ. اسی طرح
ہر معاملے میں اگر ہم عدل دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے قرآنی احکامات کے بارے میں پڑھا، وہی الہی میں اعتدال رکھنا، غلو نہ کرنا، کمی کجی نہ کرنا. اگر ہم انبیاء کے وارث بن کر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم قرآن و سنت کی بات کو بتائیں گے، ٹھیک ہے، مذہب بعد میں سمجھائیں گے لوگوں کو. تو یہ بھی دراصل عدل ہے کہ نہ تو ہم بات کو بڑھائیں گے کہ لوگ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں، اور نہ ہی ہم بات کو کم کریں گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو سے بچنا، ان کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بچنا، اور دوسری طرف ان کے ادب کو ملحوظ رکھنا، یعنی نہ تو زیادتی کرنا ان کے حق میں اور نہ ہی کمی کرنا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ عدل آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر ہے. تو اور عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے نا، ان میں سے ایک امام عادل بھی ہوگا. یعنی ایک تو عام معاملات میں عدل ہے نا، لیکن اگر کوئی حکمران ہے تو اس پر ذمہ داری زیادہ ہے، اس کے لیے عدل زیادہ مشکل ہے. بعض اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں پر اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف بات جا پڑتی ہے، یا کسی ریاست کے امیر کے خلاف بات جا پڑتی ہے. اس حالت میں بھی اگر وہ عدل کرتا ہے تو ایسا عادل امام عرش کے سائے تلے ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ عدل آپ لوگوں کو گھروں میں بھی پیش آتا ہے. بعض اوقات بچوں کے درمیان عدل کرنا پڑتا ہے، اسٹوڈنٹس کے درمیان عدل کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کوئی معاملہ آپ کے پاس آتا ہے، 2 بچے لڑے ہیں یا کوئی چوری کا معاملہ ہے یا کچھ ہے، تو بہت ہی کانشیس ہو کے ان کے درمیان فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے ساتھ کرنا ہے. بات کرنی ہے تو انصاف کی کرنی ہے، خواہ رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ جا پڑے. جیسے گھروں میں بھی سم ٹائمز یہ معاملے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں، بھابھیوں میں، کسی دفعہ تو کیا ہے، عدل کو نہیں چھوڑنا. پھر اس کے بعد جو دوسری، اور یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، بس یہ ہے کہ اگر تقویٰ ہوگا نا تو ہم یاد رکھیں گے کہ اس عدل کو ہم نے کہاں کہاں تھامے رکھنا ہے، ہر چیز میں یہ چیک کرنا ہے. اور اس ہفتے کی انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس یہی ہو. اس کے بعد ہے احسان کے معنی، یعنی دوسرا حکم جو دیا گیا والا احسان کا دیا گیا. احسان کا معنی ہر نیک اور اچھا کام ہے، خواہ اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو یا کسی دوسرے سے. چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے ہر طرح کے معاملات پر بولا جاتا ہے. اور یعنی احسان کو اگر حسن سے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے کام بجا لایا جائے. ٹھیک ہے، ایکم احسن عملا، وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں سورہ تبارک میں جو آتا ہے کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے. احسان، حسن والے. حدیث جبریل میں احسان کی تعریف آئی ہے. جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور عبادت کا مفہوم صرف فرضی یا نفلی نماز ادا کرنا نہیں، بلکہ جو کام بھی اللہ کا حکم سمجھ کر بجا لایا جائے وہ اس کی عبادت ہے. تو کام کو خوش دلی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بجا لانے کا نام احسان ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں نا کہ جیسے عدل اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے میں ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں عدل ہے، اسی طرح احسان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی ہے. یہ ہم حدیث کتنی دفعہ پڑھ چکے نا، اب یاد رکھنی ہے نماز پڑھتے ہوئے. اور یہ جو حدیث جبریل ہے نا، یہ کچھ اور اس طرح بھی آئی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو یا اللہ تعالیٰ کی دن میں جو بھی معاملات کر رہے ہو نا، اس میں یہ جان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر نہیں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر اس درجے کو نہیں پہنچتے تو پھر یہ تو کم از کم یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلا درجہ جو ہے نا محبت کا ہے. محبت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ہستی کو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ دل کی بصیرت کی نگاہیں ہیں نا. نماز میں اپنی آج ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم اس کیفیت تک پہنچتے ہیں کہ اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے عبادت کریں اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں. اور اگر یہ درجہ نہیں پاتے تو پھر اس سے دوسرا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو محبت کا درجہ بڑھ کے ہے نا. تو کیونکہ ماں کے ساتھ ہمیں محبت بھی ہوتی ہے، اس کا تھوڑا ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن باہر اگر ہم کسی پرنسپل کے نیچے اندر کام کریں تو ضروری نہیں آپ کو اس سے محبت ہو. آپ اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس سے خوف رکھتے ہو، کیونکہ یہ میری سیلری روک لے گا یا ایسی باتیں. تو یہ ہم نے چیک کرنا ہے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ جب ہم احسان کریں گے نا، تو ایک چیز جو میں نے یاد رکھی وہ یہ، لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہ کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں.
اور اسی طرح دین میں تو جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی تلقین آئی ہے. جنگ میں احسان کرو، قیدیوں کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے. اب یعنی جنگ میں اگر قتل کرنا ہے تو اچھے طریقے سے قتل کرو، مسئلہ وغیرہ نہ کرو. اسی طرح جنگ کے اصول بھی ہمیں بتائے گئے ہیں، احسان کے ساتھ بچوں اور عورتوں کے سے تعارض کرو. اسی طرح جو گرجا گھروں میں عبادتوں میں مصروف ہیں ان کو بھی نہ کچھ کہو. اسی طرح جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس کے لیے چھری کو تیز کر لو، یہ اس کے ساتھ احسان ہے. اگر جانور گھر میں پالے ہوئے ہیں، گھر میں غلام رکھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا احسان والا سلوک کرو. آپ یہ دیکھیں عدل کے ساتھ معاشرے میں یعنی ایک توازن قائم ہو جاتا ہے نا، ایک دوسرے کے حقوق پورے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن احسان کے ساتھ معاشرے میں پھر خوبصورتی آ جاتی ہے، محبت، الفت اور اخوت جیسی بلند اقدار پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر معاشرے میں کھینچ تان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی یہ جو باتیں ہو رہی تھیں نا کہ ہمارے ہاں اختلافات ہیں اور یہ سب کچھ ہیں، اب یہ دیکھیں وہ شخص جو ہر جمعے کو مسجد جاتا ہے اور یہ آیت سنتا ہے، یہ اس کے اندر کیوں نہیں جاتی ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے نا. ہم نے لوگوں کو قرآن سے جوڑا ہی نہیں کہ ان کے اندر اللہ کا تقویٰ آئے اور ان کو یہ آیت سمجھ آئے، یا سمجھ آئے تو پھر یہ ان کے عمل میں بھی آئے، ٹھیک ہے. اور الٹا ہو رہا ہوتا ہے کہ جمعے سے نکلتے ہیں ساتھ ہی بعض کا لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہاں گیا عدل اور احسان جو وہ اندر سن کے آئے ہوتے ہیں؟ تو لوگوں کو چھوڑ کے تو سب سے پہلے ہم نے خود کو دیکھنا ہے نا کہ ہمارے اندر عدل کتنا ہے، اور عدل سے بڑھ کر پھر ہم احسان کتنا کرتے ہیں. اور احسان میں ہم نے یہ جو ابھی حدیث جبریل پڑھی ہے نا، یہ اخلاص عمل بھی تو ہے کہ اللہ آپ کو جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے عمل، آپ جب یہ سوچتے ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے عمل میں سچائی آ جاتی ہے، اخلاص آ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور اسی طرح عبادت میں بھی حسن آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد فرمایا و ایتاء ذی القربیٰ، اور وہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو صلہ رحمی کا آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ عدل و احسان کا سلوک تو ان کے ساتھ بھی ہونا ہی ہے جس کی شروع میں تلقین کر دی گئی، لیکن رشتہ داروں کے حقوق عام لوگوں سے بڑھ کر ہیں. اور ان میں سب سے پہلے والدین ہیں، پھر دوسرے رشتہ دار ہیں، اور پھر اس سے آگے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور سب سے پہلے آپ کے اپنے خاندان کے لوگ آتے ہیں کہ آپ ارد گرد دیکھیں کہ کوئی بھوکا ننگا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ اپنے خاندان والوں کو کرنا شروع ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنے خاندان والوں کی مدد کرے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ معاشرے میں کوئی بھی بدتر حال میں نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. اور کیونکہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر کرتے ہیں نا، اور آپ کے پاس تو مال بڑھ رہا ہے لیکن رشتہ داروں کے پاس نہیں بڑھ رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے آپس میں ہی پھر وہ ایک نزاع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا، کھینچ تان چلتی ہے معاشرے میں، کشمکش پیدا ہوتی ہے. اس کو انسان ختم کرے. اور اسی طرح بعض اوقات علماء سے پوچھو نا تو وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا تو دگنا اجر ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ نے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر دیا اور دوسرا آپ نے صلہ رحمی بھی کر دی. لیکن وہی بات ہے نا جو ہم کل پڑھ رہے تھے نا توحید میں بھی، کہ ہم اللہ کے ساتھ تو نعوذ باللہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں لیکن خود یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کا بھائی اس سے مال لے کر اس کے برابر کے درجے پر آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے. اچھا، اس کے بعد یہ انشاءاللہ اسی لیکچر میں ہی ختم کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہو تو آپ میں سے جو جانا چاہیں وہ دیکھ لیں، باقی ریکارڈنگ آپ سن لیجئے گا، میں ابھی کنٹینیو ہی کروں گی. وینہا، اور وہ روکتا ہے، عن الفحشائی، بے حیائی سے، والمنکری، اور برائی سے، والبغی، اور زیادتی سے. جو بے حیائی ہے نا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر 3 چیزیں جن کا کرنے کا حکم دیا گیا اور 3 چیزوں سے اب روکا جا رہا ہے. تو یہ بے حیائی کا بھی حال دیکھ لیں آج معاشرے میں کتنا ہو گیا. حیا جو ہے نا وہ آپ کو برے کاموں سے بچاتی ہے. اللہ سے حیا کیا کرتی ہے کہ آپ جب اللہ سے حیا کرتے ہو نا تو آپ اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتے. اسی طرح آپ کے پہننے اوڑھنے میں، آپ کے لوگوں سے تعلقات میں حیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ ہے کیونکہ ایمان کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے. اور حیا اور ایمان ایک جوڑے کی صورت میں ہوتے ہیں. جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے نا اس میں حیا ہوتی ہے، جس میں ایمان نہیں اس میں حیا نہیں. اسی طرح جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں چیک کرنا چاہیے. اور حیا وہ چیز ہے کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ شیطان اس پر سب سے زیادہ اٹیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے. کہ بچوں کے اندر کیا ہے کہ کانفیڈنس کے نام پر
وہ منہ پھٹ ہوتے ہیں بعض اوقات، یعنی اتنی زیادہ ان کے اندر جرت ہوتی ہے کہ وہ دین کے حکموں کے خلاف کھلے عام بول رہے ہوتے ہیں، کھلے عام حرام حلال کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. ان کو زبردستی سختی سے یعنی ان کے منہ کو بند کرنا پڑتا ہے کہ بھئی تم اتنی بڑی بات تم کیسے کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے بات کرنے سے گھبراتے تھے، قرآن رسول کے خلاف کوئی بات کرنے سے ہم ڈرتے تھے، چاہے ہمیں پتہ بھی ہوتا تھا لیکن ہم بہت ڈرتے تھے. لیکن اب وہ چیز ہے کہ حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ کھلے عام انسان پھر بات کرتا ہے. اور آگے سے آگے پھر یہ میڈیا پہ تو ویسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ فٹافٹ بات پھیلتی ہے. اسی طرح دوسری طرف ہمارے جو یعنی کپڑوں کا معاملہ ہے اس میں بھی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. صرف عورتوں میں نہیں، مردوں میں بھی یہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے، تو جو احکامات ہمیں اللہ نے دیے ہیں ان کو ہم چھوڑ کر شیطان کی بتائی ہوئی باتوں میں پڑیں، اور وہ ہمیں چیزیں اچھی لگتی ہیں. یعنی بے حیائی کے نام پر، اب یہاں پر فحشاء کا ذکر آیا ہے، فحشاء کے نام پر سارے جو کام ہیں ان کو تہذیب کا، کلچر کا نام دے دیا گیا. اور کیا مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، یعنی اس کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی بڑے حسین حسین نام دے کے نا، ہاں آرٹسٹ. کسی زمانے میں ان کو آپ پتہ ہے کیا کہتے تھے، نعوذ باللہ، وہ یعنی ایک گالی کی طرح ان کو لیا جاتا تھا. اور قیامت کے نزدیک یہ چیزیں عام ہو جائیں گی کہ سروں پر باجے بجانے والیاں ہوں گی اور عورتیں جو ہیں وہ مسلط ہوں گی. تو اس چیز کو آرٹ کے نام پر بڑی عزت دی جا رہی ہے، حالانکہ یہ سب کیا ہے، الفحشاء ہے، جس میں برہنگی آتی ہے، عریانی ہے، لواطت ہے، محرمات سے نکاح ہے، تہمت تراشی ہے، گالیاں بکنا، پوشیدہ جرائم کی تشہیر کر دینا. اب یہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ جو گناہ اللہ نے تمہارا سامنے نہیں لائے وہ آپ پھیلا رہے ہو، اس سے پھر دوسروں کو بھی تحریک ملتی ہے، نعوذ باللہ. بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، عریاں تصاویر ہیں، عورتوں کا بن سنور کر منظر عام پر آنا، مرد و زن کا آزادہ اختلاط ہے، عورتوں کا اسٹیج پر ناچنا، تھرکنا، ناز و ادا کی نمائش، یہ سب کچھ فحشاء کے زمرے میں آتا ہے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے آنکھوں کو کھلا رکھنے کی اور دیکھنے کی کہ کہیں ہم تو نہیں اس میں پھنس رہے ہیں. کیونکہ میں جیسے بھی بتا رہی ہوں نا کہ اس کو آرٹ کے نام پر اتنا زیادہ عام کر دیا گیا ہے کہ ہمارے اندر سے اس کو برائی سمجھنے کی حس ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑی خطرے کی علامت ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بری بات ہے. یہ جہل مرکب ہے. ایک تو جہل یہ ہے نا کہ پتہ نہیں ہے، ایک یہ کہ یہ نہیں پتہ کہ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی علم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ہم ایز اٹ از لے رہے ہیں کہ اچھا چل رہا ہے، یہ ٹھیک ہی چل رہا ہوگا. اور اس نام پر بے حیائی کتنی زیادہ پھیل گئی ہے، گھروں میں پھیل رہی ہے. گھروں میں ابھی جو میں نے باتیں کی نا، محرمات سے نکاح، یعنی ان باتوں کو ہلکا لیا جاتا ہے اور یہ چیزیں پھر سامنے آتی ہیں. اور یہ باتیں کبھی آپ علماء سے پوچھیں جن کے پاس مسائل آتے ہیں تو عام لوگ بندہ تو سن کے حیران ہوتا ہے. تو وہ بات ایک دم سے نہیں ہوئی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ اس کی طرف جو راستے لے کر جاتے ہیں اس طرف بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کرنی ہے. ڈیوائس پر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کچھ کھل گیا ہے تو ہر طرح سے بچیں، کانوں کو بچائیں موسیقی سے، اور اسی طرح یعنی یہ جو بھی عریاں تصویریں ہیں اور ان تمام چیزوں سے بچانا ہے خود کو. اور اس کے بعد المنکر، اس کی بھی فہرست ہے جس میں کچھ برے کام ایسے ہیں جن سے شریعت نے بالوضاحت منع کر دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے معروف، یعنی کچھ منکرات ہیں جن کی تفصیل شریعت میں بیان کی گئی ہے، اور کچھ معروف چیزیں ہیں. یعنی ہر چیز کی ڈیٹیل نہیں آپ کو ملے گی نا، کہ پھر اتنے زیادہ احکامات ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو یاد رکھنا مشکل ہو جائے نا. تو معروف کو ایک دفعہ یاد رکھیں کہ معروف وہ چیز ہے جو شریعت کی نگاہ میں اچھی ہو اور جس کو معاشرہ بھی پسند کرتا ہو. ٹھیک ہے، صرف خالی معاشرہ نہ پسند کرتا ہو، کیونکہ معاشرہ تو بے حیائی پہ چڑھ پڑا ہے، تو اس پر شریعت کی بھی مہر ہو کہ شریعت نے اس کو اوکے کیا ہو. ٹھیک ہے، تو پھر کسی خاص ملک میں کچھ معروف چیزیں ہوتی ہیں، وہ وہاں کے اگر وہ شریعت کی حدود میں آتی ہیں تو پھر وہ اوکے ہیں. اگر آپ کسی اور معاشرے سے اٹھ کے وہاں چلے گئے ہیں اور آپ ان کو منکر میں ڈالیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ حلال اور حرام کا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح بعض جگہوں پر لوگوں کو جس طرح پکارا جاتا ہے، یا بیک ہوم میں جیسے بھائی بہن کہہ دیتے ہیں، یہاں پہ بھی سسٹر برادر کہتے ہیں.
تو یہ معروف چیزیں ہیں. اس سے آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنا بھائی سچ کا بنا رہے ہیں، بہن بنا رہے ہیں. تو اس طرح کی مختلف طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جو منکر ہے وہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے اور وہ برا ہی ہے، اس سے انشاءاللہ بچنا ہے. اور منکرات میں جو ہیں پھر آگے برائیاں جو بھی طرح کی ہیں، بڑی برائیاں ہیں، چھوٹی برائیاں ہیں، وہ سب آ جائیں گی. پھر اس کے بعد البغی کا بتایا. بغی کا مفہوم ہے کہ کسی چیز کی طلب اور خواہش کی حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، اپنے حق سے کچھ زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، احسان تو تھا نا، حق سے زیادہ دینا. تو یہاں پر کیا ہے، بغی کیا ہے کہ زیادتی کرنا، اپنے حق سے آگے بڑھ کر وصول کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کا حق دبانا. اور اسی طرح سب سے بڑھ کر بغی جو ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات میں لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں سے نکلنا، ان سے تجاوز کرنا، نافرمانی کرنا. اور جب لوگوں کے ساتھ معاملات میں بغی کو لیں گے تو دوسروں کے جان و مال، آبرو پر ناحق دست درازی کرنا، قانون شکنی کرنا، سرکشی کرنا وغیرہ سب کچھ اسی میں شامل ہے. اور آپ یہ دیکھیں بغی کا تعلق وہی اسی سے جا جڑتا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ حق و باطل کی جنگ جاری ہے. باطل میں جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے خلاف اس کی حدوں کو توڑتے ہیں، اس کے آگے جا کھڑے ہوتے ہیں، اس سے بغاوت کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے حقوق دباتے ہیں، ان سے بڑھ کر لیتے ہیں. یا اسی طرح اب اس وقت تو بغی کی بے شمار مثالیں ہیں. لوگوں کو ان کے ملکوں میں چین سے نہ رہنے دینا، ان کا کھانا پینا بند کر دینا، جنگیں مسلط کر دینا، اور بے شمار ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ان سے ہمیں روکا گیا ہے. اور بغاوت جو ہے، ہم اب چھوٹے لیول پر آ جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو کافروں کے لیے شاید بیان کی گئی ہے. دیکھیں فحشاء ہے، بے حیائی ہے، تو وہ بھی، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے. منکرات جو ہیں، جو بھی بری باتیں ہیں، برے کام ہیں، ان سے بچنا ہے. اور بغی میں جو ہمارا سربراہ ہے نا، جیسے اگر گھر میں ماں باپ ہیں تو ان کے سامنے بغاوت سے بچیں. اپنا خامند ہے تو اس کے سامنے بغاوت سے بچیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو کیونکہ یہ ہمارے اندر انا ہوتی ہے ہماری، جو ہمیں اس راہ پر لگاتی، تو اس سے انشاءاللہ ہم نے بچنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے اگر اس آیت پر عمل ہو جائے اور تینوں قسم کے عدل، احسان اور اطاعت ذی القربہ ہو جائے اور فحشاء، منکر اور بغی سے بچا جائے، تو کس طرح معاشرہ ہر طرح کی قباحتوں سے پاک ہو سکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی وصیت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. اس کی وصیت تمہیں کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم، تو اس میں ہمارے لیے نصیحت کی باتیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. کون سا؟ آپ کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔